آپ نے تکلیف کی یہاں آنے کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے میں آپ سب کو، میرے جو کلیگس ہیں ان کا انٹروڈکشن دیتا ہوں، اسٹارٹنگ فرام رائٹ۔ وی آر اکمپنیڈ بائی مسٹر ابرار رشید، سن آف انکارسریٹڈ ایم پی بارامولہ انجینئر رشید صاحب۔ ہمارے ساتھ عادل نذیر صاحب ہے، ہمارے سینئر لیڈر پارٹی کے، اور میرے امیجیٹ دائیں طرف ہے مسٹر ایڈوکیٹ جی این شاہین صاحب جو ہماری پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور میں فردوس بابا، سینئر لیڈر عوامی اتحاد پارٹی، اور میری بائیں طرف ہے اعجاز لون صاحب، سینئر لیڈر عوامی اتحاد پارٹی۔ جیسا کہ آپ سبوں کو پتہ ہے، آج کا دن کافی اہم تھا جموں کشمیر کی سیاست کے لیے، کیونکہ انجینئر رشید صاحب کا جو بیل کا میٹر ہے وہ آج لسٹڈ تھا ہائی کورٹ میں۔ اسی حوالے سے ہماری پارٹی کی ایک ڈیلیبریشن ہوئی، ہماری کور گروپ کی میٹنگ ہوئی، تو اس میں سے ہم نے کچھ ایک ڈیسیجنس لیے ہیں، پولیٹیکل ڈیسیجنس لیے ہیں انجینئر رشید صاحب کی رہائی کے متعلق۔ تو میں اب ڈائریکٹلی انوائٹ کروں گا ایڈوکیٹ جی این شاہین صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور ہماری جو فیصلے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں۔ جناب ایڈوکیٹ شاہین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب صحافت سے وابستہ برادری کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمد کرتا ہوں کہ آپ نے اس شارٹ نوٹس پر یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہی سنگین ہے کہ ہمیں یہ ایمرجنسی پریس کانفرنس بلانا پڑی۔ جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ انجینئر رشید صاحب جو عوامی اتحاد پارٹی کے محبوس پریزیڈنٹ ہیں اور بارامولہ کانسٹیچوئنسی سے منتخب پارلیمنٹ ممبر ہیں، جس نے پارلیمنٹ میں اپنے منصب کا عہد بھی لیا ہے، لیکن منتخب ہونے کے باوجود اور پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے حلف نامہ اٹھانے کے باوجود آج تک اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ انجینئر رشید صاحب نے جو حلف برداری لی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ انجینئر رشید صاحب قانون اور آئین کے دائرے میں اپنی سیاست لوگوں کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور نہ وہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کی پراویژنز اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ سیاسی سطح پر یہ حکومت ہند کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے بارامولہ کے ووٹروں کی نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں، حکومت ہند پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع ہم فراہم کریں۔ چنانچہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج تک، پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ پابند سلاسل ہے سینٹرل جیل تہاڑ میں، جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ آج اس کی وہ بیل پٹیشن آنریبل ہائی کورٹ آف دہلی میں بھی تھی، وہاں جو کارروائی آج ہوئی ہے ہم اس کو واچ کر رہے تھے آن لائن، اس پر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ وی ہیو ایبسلیوٹ ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان جوڈیشری، وی ریسپیکٹ دا جوڈیشری اینڈ وی ہوپ فار جسٹس فرام دا جوڈیشری آلسو، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از انجینئر رشید صاحب ایک منتخب نمائندہ ہے، چنانچہ اس کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ بجٹ سیشن کل 31 جنوری سے
शुरू हो रहा है भारतीय पार्लियामान का, ये नहायत ही अहम इजलास है जो तकरीबन 1 महीने तक जारी रहेगा। इसमें हमारी शिरकत कश्मीर की जानिब से ज़रूरी है, इंजीनियर रशीद साहब की जानिब से। चनांचे ये मौका हमें सियासी तौर पर नहीं मिल रहा है, इसमें हुकूमत हिंद की जो हठधर्मी है वो ना, उसका कोई जवाज़ है नहीं सियासी सतह पर। लिहाजा करके जो पॉलिटिकल मॉरलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, उसके मुताबिक इंजीनियर रशीद साहब को ये हक बनता है कि वो पार्लियामेंट के इजलास में वैसे कि एक मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर शिरकत करें। चनांचे ऐसा नहीं हो रहा है। इंजीनियर रशीद साहब ने जो बावसूख ज़राया से हमें इतला मिली है, वो कल से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ तिहाड़ जेल दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। ये बात जब हमें पहुंची कि इंजीनियर रशीद साहब ने अपनी सतह पर यह फैसला लिया है कि मैं कल से भूख हड़ताल पर जा रहा हूं अपने जो हुकूक हैं उनको मनवाने के लिए, तो हमने यहाँ कोर ग्रुप की मीटिंग अवामी इत्तेहाद पार्टी की बुलाई। उसमें हमने कुछ बहस मुबाहिस भी हुआ और मुतफ़िक़ा तौर जो फैसला जात हमने लिए, इन फैसला जात की तफसील में आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, कोर ग्रुप